بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، اور ابھی آپ نے جو مونٹاج دیکھا ہے اس میں تباہی بھی دیکھ لی فلڈ کی، جو لوگ پریشان ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، جو حکومت کے ڈرامے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیے۔ اب تو مسجدوں پر بھی اپنی تصویریں لگا دی گئی ہیں اور ریلیف کے لیے مسٹ قرار دے دیا گیا کہ جناب مریم نواز صاحبہ کی تصاویر ہونی چاہیے۔ کدھر ہم جا رہے ہیں اور کیا اس نقصان سے ہم نکل سکیں گے؟ اور اس ساری صورتحال پر بات ہم کرتے ہیں۔ دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، اور خاص طور پر جہاں پر یہ منجی کی فصل ہوتی ہے ناروال سے، اس ایریے سے ان کا تعلق ہے۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ جناب دانیال صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس وقت حکومت اپنی ریلیف ایفرٹس کے بارے میں تو وہ ایک ٹوپی ڈرامے ان کے جاری ہیں، جو نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی بندہ بات نہیں کر رہا۔ آپ کا جو ایریا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے، چاول کی فصل جسے ہم منجی کہتے ہیں، اس کے حوالے سے وہ تو سارے کا سارا علاقہ، اس میں فصل بھی برباد ہو گئی، اور میں کچھ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ وہ ریت اب آ گئی ہے اس زمین کے اوپر، اور بہت عرصے تک شاید وہاں پر چاول جو ہیں وہ کاشت بھی نہیں کیے جا سکیں گے۔ اس میں جی سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا جیوگرافی کے ساتھ بتا دوں۔ وہاں پر مختلف نالے ہیں جو کشمیر کے پہاڑوں سے یہاں پر ڈرین ہوتے ہیں۔ ان میں ایک نالا دیگ ہے، ایک نالا بئی ہے، ایک نالا بسنتر ہے، پھر ایک دو دریا ہے، بیس اور راوی، یہ دونوں وہاں پر انٹر ہوتے ہیں۔ تو سارا جو شکر گڑھ اور ظفروال تحصیلیں ہیں ان کے اوپر یہ سپریڈ ہے، یہ جتنی بھی میں نے آپ کو گنوائی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ہائی فلڈ میں ہیں، لیکن جہاں زیادہ نقصان ہوا ہے، نقصان ہر جگہ ہوا ہے، لیکن جہاں زیادہ نقصان ہوا ہے وہ ہے جہاں بیس راوی ایک طرف انٹر ہوتی ہے، یہ کرتارپور سے اوپر، اگر آپ کے ذہن میں جی 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 بالکل، اور دوسری سیالکوٹ کی جانب ہے نالا دیگ۔ نالا دیگ میں اتنا فلڈ آیا کہ 3000 کیوسیک کا ان کا امید تھی، تو وہ 1,00,000 کیوسیک سے تجاوز کر گیا، اور وہ اپنے ٹریک سے نکل کے میانڈر کر گیا ٹورڈز دی ایسٹ، یعنی جہاں ساری آبادی ہے۔ اور وہ اس طرح سے ہوا کہ ایک فلڈ پروٹیکشن بند تھا، پہلے وہ بند ٹوٹا اور پھر فلڈ آیا، مطلب پانی آیا، اور پانی پھر چھلانگ لگا کے اپنے بیڈ میں سے باہر ہو گیا۔ تو وہ جو جن دیہاتوں کا کٹاؤ کے اس کی زد میں آ گئے ہیں، سڑکیں آ گئی ہیں، پل آ گئے ہیں، بریجز بہا گئے ہیں، سب کچھ جو ہے وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت ریور فائٹنگ کر رہے ہیں، جس میں درخت مختلف کاٹ کے اپنے ٹریکٹروں کے ساتھ، رسوں کے ساتھ کھینچ کے اس کو باندھ رہے ہیں، تاکہ وہاں پانی جہاں کٹاؤ کر رہا ہے وہاں سلو ہو جائے اور وہ کوریدنا بند ہو جائے۔ سڑک آف ہو گئی ہیں، وہاں پر کئی دیہات ایسے ہیں جو چار طرف سے پانی میں گر گئے، اور اس میں لوگوں کے باغات، لوگوں کے سولر ٹیوب ویل، لوگوں کی تمام جو آپ سمجھ لیں جمع پونجی ہے وہ بہا دی گئی ہے، اور جانیں بھی گئی ہیں، بڑی افسوسناک۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں، ٹی وی کو دیکھتے ہیں، سرکار کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ریلیف گڈز پر فوکس اس پہ ہے کہ وہ مریم صاحبہ کی تصویر ہو، ہر جگہ پر تصویر لگی ہو، جہاں پہ تصویر نہیں ہے وہاں پر ریلیف کا سامان نہیں جا سکتا، اور ٹوپی ڈرامے، یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مریم صاحبہ ایک کشتی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں پر ریلیف کا کام کر رہی ہیں کشتی کے اندر بیٹھ کے۔ تو وہ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، مجھے بھی کچھ فلاحی تنظیموں نے شکایت کی ہے کہ ہم سامان لے کے جا رہے تھے اور ہمیں انتظامیہ نے روک دیا ہے، اور یہ جو شرائط آپ بتا رہے ہیں یہ ایک ریئلٹی ہے، ان کو ساتھ میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی وہ چیزیں لے کے واپس آ گئے، اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ایسی چیز کے اوپر جو ہے نا آپ سیاست کھیلنا شروع کریں اور اس طرح سے کریں۔ تو ابھی تو ضرورت ہے کہ جو جہاں پر جو مدد کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن میں آپ سے جو نشاندہی ہے وہ تھوڑی مختلف کرنا چاہتا ہوں۔ جو پاکستان میں 2022 کے فلڈز تھے، اس میں بہت سارے تجربات انٹرنیشنل لیول کے پاکستان کو آئے، اور اس میں ایک میرا ہے MIRA، وہ ہے منیمل انیشل نیڈز اسیسمنٹ، ریپڈ اسیسمنٹ۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ امیجیٹلی جا کے اندازہ لگاتے ہیں کہ لوگوں کو کیا چاہیے، ضرورت ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ نومبر میں کاشت ہونی ہے گندم کی، تو اگر ان لوگوں نے گندم کی کاشت کرنی ہے تو پھر ان کو ابھی سے کچھ نہ کچھ صورتحال بنانی پڑے گی، نہیں تو وہ اس قابل نہیں ہیں، بالکل دب چکے ہیں، ان کی تمام فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ان کے باغات تباہ ہو گئے ہیں، ان کا جو چارہ تھا اپنے مال مویشی کے لیے وہ سارا تباہ ہو گیا ہے، مطلب ہر طرف سے وہ گھرے ہوئے ہیں، اور ابھی پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے بیماریاں علیحدہ آنی ہیں،
وہ جو مختلف اموات ہوئی ہیں ان کی مال مویشیوں کی، دوسری چیزوں کی، آوارہ کتے وغیرہ وغیرہ، وہ وہاں پڑے پڑے ظاہری بات ہے وہ خراب ہوتی ہیں لاشیں، اور پانی کھڑا ہے اس میں ڈینگی کا سیزن آ گیا، تو یہ ساری چیزوں کا انہوں نے سامنا کرنا ہے. لیکن اگر آپ جیسے کہ ان کو واپس اپنے انکم سائیکل میں ڈالنا ہے تو پھر یہ جو نومبر میں فصل آ رہی ہے یہ ضرور وہ کاشت کریں. اس کے لیے انہیں پیسہ چاہیے، اس کے لیے پیسہ کیونکہ یہ جو ابھی سب کچھ تباہ ہوا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو ہے جو MIRA ہے اس کے لیے پہلے تو پاکستان کے پاس ٹرینڈ لوگ نہیں تھے. 2022 کے فلڈز کی وجہ سے پورے پاکستان میں ٹرینڈ لوگ موجود ہیں، گورنمنٹ کے پاس ان کی لسٹیں ہیں. تو ایک تو یہ چیز فل فور کرنی چاہیے. جو ہمارے پٹواری حضرات ہیں، تحصیلدار حضرات ہیں، ہمارے علاقے میں ناروال ضلع میں یہ پہلا فلڈ نہیں ہے، تقریباً ہر 2 سال کے بعد کچھ نہ کچھ علاقہ فلڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے بڑے لوگوں کو سمجھ ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. یہ فلڈ پروٹیکشن بند بننے سے پہلے جو ہے ہر سال فلڈ آتا تھا، تو یہ ایک نیچرل کورس تھا. تو اب یہ ہے کہ وہ جو طور طریقے تھے انتظامیہ کو حرکت میں آنے کے، وہ ہمیں فرینکلی نظر نہیں آ رہے. تو یہ آج کل ایک بڑی اچھی سہولت ہے کہ پاکستان میں کمپیوٹرائزڈ لینڈ ریکارڈ ہے پنجاب میں، اور آپ کے پاس پارکوں کے ذریعے ایک سیٹلائٹ امیجنگ کے وسائل موجود ہیں پاکستان میں. تو وہ جو سیٹلائٹ امیجنگ ہے اور وہ جو نقشہ جات آپ کے پاس لینڈ ریونیو ریکارڈ میں، آپ ایزیلی بتا سکتے ہیں کہ کتنے ایکڑ متاثر ہیں اور وہاں پر کیا صورتحال ہے اور کتنی رقم جو ہے اگر آپ نے اس کے لیے کرنی ہے تو وہ کیلکولیشن کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. تو وہ آن گراؤنڈ چیکس کر کے کوئی سیمپلنگ کر کے تو وہ بڑی جلدی سے آپ ایک فگر پہ آ سکتے ہیں کہ. لیکن جو 2022 کا فلڈ تھا اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ کے پاس کوئی انویسٹیبل پلان نہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری جو ایلوکیشنز تھیں وہ وہیں کی وہیں پڑی رہ گئی ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بڑی ایکسپرٹیز ہے. یہ سانحہ ہے جی. ایکسپرٹیز تو اس بات کی ہے جو اسیسمنٹ کی ہے. اسیسمنٹ کے بعد اگلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں ایک پلان بنانا ہے کہ جی یہ ہماری نیڈز اسیسمنٹ ہے اور اس کو ہم اس طرح سے ٹیکل کرنا چاہتے ہیں 1 2 3 4 5 اور اس میں بجٹ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. پاکستان میں انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہمیں تقریباً $11 ارب جو مختلف کنٹریز نے پلیج کیا تھا جنیوا کانفرنس میں، اس کو پاکستان ایکسیس نہیں کر سکا، اور اس کی معلومات جو ہیں ہمیں دی پاکستان کی اس حکومت نے، کیونکہ فنانس منسٹر صاحب نے ایک کانفرنس میں یہ پبلک میں یہ بتایا کہ کس کس بینک کے کتنے پیسے جو ہیں ابھی تک بقایا ہیں جو ہم نے نہیں ایکسیس کیے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، کہ ان اداروں کو سبق سیکھنا چاہیے. اب وہ کون سے ادارے تھے؟ آپ کو تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں پیش تھی پلاننگ کمیشن جب یہ نیڈز اسیسمنٹ ہو رہی تھی. وہ تو آپ کے علاقے کے ہیں احسن اقبال صاحب. پلاننگ کمیشن کو تو جب بھی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے وہی اس کو لیڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے ابھی پریس کانفرنس کی اس والے فلڈ میں، یہ جو 2025 کا ہے، یہ کچھ دن پہلے، جہاں پر وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ موجود تھے، تو اس میں انہوں نے یہ عندیہ دیا کہ ہمیں کشتیاں اور چاہیے. وہ بڑا محسوس ہوا ہمیں، یعنی وہ لا تعلقی کا کہ یہ پیمانہ ہے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. اور میں جب وہاں گیا ہوں علاقے میں پھرنے کے لیے، تو وہاں پر میں جہاں سے ضلع کونسل کا ممبر بنا تھا، اس کو 12 منگا یونین کونسل کہتے ہیں، تو وہ علاقہ ہے جہاں پر آخری حد ہے جدھر یہ راوی انٹر کرتی ہے. تو جب میں ادھر گیا تو مجھے ایک حیرانگی ہوئی کہ وہاں پر گورنمنٹ کا کوئی اہلکار، کسی قسم کا کوئی سیاسی آدمی، کوئی بھی نہیں آیا ہوا تھا وہاں پر. اور میں اکیلا جو ہے نا لٹرلی ایک موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کے، کیونکہ جتنے بھی پل میں نے بنائے تھے اور سڑکیں میں نے بنائی تھیں وہ سب بہہ گئی تھیں، تو ان کراسبل تھا. اور ہم لوگوں کا حال دیکھ رہے تھے کہ کس طرح وہ اپنا موٹر سائیکل کندھوں پہ اٹھا کے پہلیوں کے بیچ میں سے ہوتے وہ بھی اتنا پانی جو ہے کمر تک اس میں سے آ کے، تو واپس سڑک کے اوپر اپنے بیمار کو یا والدہ کو جو ٹھیک نہیں تھی ہمارے ہوتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا. ایک بچی بہت بیمار تھی، ان کو ایسے لے کے آئے وہ. تو یہ تقریباً 10-12 دن بعد، یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں صرف وہاں پر اگر کچھ ہوا ہے جی تو 1122 گئی ہے ضرور، اور جہاں پہنچ سکی انہوں نے کیا. جب پانی زیادہ تیز ہو گیا تو انہوں نے بھی پھر انکار کر دیا، کیونکہ ان کی جانیں چلے جاتی. اور کچھ سویلینز جنہوں نے مدد کی لوگوں کی، ان کی گئی بھی جانیں. 2 کی تو ہمیں پتہ ہے، ایک تاریوال جودہ ہے، وہاں پر ایک گجر برادری کا شخص چلا گیا، اور ایک جو جنگو چک ہے وہاں پر ایک نوجوان 22 سال کا چلا گیا، رینجر کی پوسٹ سے ان کو بچاتے. تو کیونکہ بالکل بارڈر کا علاقہ ہے تینوں طرف. تو اس میں یہ ہے جی کہ وہ جو ہم روایتی طور پر دیکھتے رہے ہیں کہ جب ریور فائٹنگ ایک خاص ٹرمنالوجی ہے،
ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے لیے ان کے پاس پہلے ہی فنڈ پڑا ہوتا ہے، ہر سال ایلوکیٹ ہوتا ہے، اور ان کے پاس ٹھیکیدار، ان کے پاس ریلیف کمشنر لگانے کا اختیار، ان کے پاس یہ بلڈوزر یا یہ چونڈیاں جو ہوتی ہیں یا ٹریکٹر ٹرالی، ایک منٹ جو ریکوزیشن کرنے کا اختیار ہے، پیٹرول پمپ سے پیٹرول، اب تک 1122 والے کئی ایسے تھے جن کی کشتیوں میں پیٹرول ختم ہو گیا، وہ لوگوں سے مانگ کے ڈالا انہوں نے، تو وہ کدھر کی حکومت کی ساری ایکٹیویٹی جو تھی، کہاں کیوں نہیں انہوں نے ریکوزیشن کر کے، فرض کریں نہیں تھے پیسے، تو آپ کے پاس 1958 کا جو کلیمٹیز ایکٹ ہے پنجاب کا، اس کے سیکشن 3 کے تحت آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کسی علاقے کو، تو اس کے تحت پھر آپ ریلیف کمشنر لگاتے ہیں، اور وہ اس کے پاس سارے اختیار ہوتے ہیں کہ لوگوں کی فی الفور وہ مدد کرے، لیکن ایسی سست روی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، بس وہی جو ایک روایتی سیاست ہے کہ جی یہ تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کر دیں اور ووٹ لے لیں، کھمبے لگا دیں، ووٹ لے لیں، سارے گاؤں کو جو ہے نا سپارہ دے کے چڑھا دیں مسجد میں، اور ان کو کہیں جی آپ وعدہ کریں ووٹ دیں گے، یہ پرانا یہ 90s کی 80s کی سیاست جو ہے ابھی تک دہرا رہے ہیں۔ پاکستان بدل چکا ہے، یہ فروری 8 تاریخ کو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ پاکستان بدل چکا ہے، لوگ بہت زیادہ کچھ مانگتے ہیں، اب لوگ شراکت مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں، حصہ مانگتے ہیں حکومت میں، شفافیت مانگتے ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ ہوا میں ٹرین چلا دی، ان کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ ہوا میں ٹرین چلا کے بھی ووٹ نہیں ملے، تو وہ جو ڈیولپمنٹ فار ووٹس والا ایکویشن ہے وہ ختم ہو چکا ہے پاکستان میں، اب لوگ بہت زیادہ کچھ مانگتے ہیں۔ دانیال عزیز صاحب بہت بہت شکریہ، بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے انہوں نے کہ لوگ عزت، لوگ شراکت داری مانگتے ہیں، اور وہ جو پرانی جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری تبدیل ہو چکی ہیں، اور اس وقت کوئی جو انویسٹیبل پلان ہے اس کی بہت ضرورت ہے تاکہ صحیح انداز میں امداد پہنچ سکے۔ اگر گندم کی بوائی کرنی ہے اور یہاں پر یہ انشور کرنا ہے کہ روٹی اور آٹے کی کمی نہ ہو، تو جو ذمہ دار اس وقت برباد ہو گیا اس فلڈ سے، اس کو فوری طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہوگا۔ یہاں پر ناظرین چھوٹا سا ایک وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔